وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد نبوته نشهد أن وحده لا شريك له ولا وزير له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا نشهد أن من هو سند الوراء عمدة الوراء المجتبى والمرتضى والمصطفى محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. کبھی طٰہٰ کہا کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا کبھی یاسین کہا، نام لے کے بھی رب نے پکارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے قرآن میں یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. حاضرین اکرام، سامعین محترم، میرے مخلص مومن مسلمان بھائیوں، یہ وہ مہینہ رواں دواں ہے جس مہینے کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آنے کی بھی نسبت ہے، جانے کی بھی نسبت ہے، اور چار چیزیں عمومی طور پہ میرے مالک نے اس مہینے میں رکھی: ولادت بھی، رسالت بھی، رحلت بھی اور ہجرت بھی. ولادت کا معنی ہوتا ہے آنا، تو آنے کا تعلق بھی اسی مہینے سے. رحلت کا معنی ہوتا ہے جانا، تو یہاں سے دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ سے مل گئے، وہ بھی یہ مہینہ، یہی تاریخ آج ہی کا دن. اور رسالت یعنی پیغمبر اللہ نے کب بنایا ان کو، وہ بھی یہی مہینہ. دنیا داروں نے تو صرف ولادت دیکھ لی، بس اسی تک خوشی محدود ہے، ابھی حلووں سے ختم ہو جائے گی. دینداروں نے پیدائش سے لے کے وفات تک محمد رسول اللہ کی ولادت، رسالت، ہجرت، رحلت سب کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارو گے نا انشاءاللہ. دینداروں نے ولادت دیکھی تو آکڑ نہیں کی، خوشی میں آکڑ ہوتی ہے، آکڑ نہیں کی. کیوں؟ خوشی کا سبب تو یہ ہے کہ بندہ آکڑے، لیکن ساتھ ہی میرے اللہ نے جب رحلت رکھ لی، وفات رکھ لی، تو دیندار خوشی بھی مناتا ہے، آکڑ بغیر. غم سامنے آ جاتا ہے، جب غمی آتی ہے تو پھر خوشی کو سامنے رکھ کے ہائی بھی چھوڑ دیتا ہے. تو دیندار یہ چاروں چیزوں کو لے کے چلتا ہے.
پیارے پیغمبر کی ولادت بھی دیکھیں گے، پیارے پیغمبر کی وفات بھی دیکھیں گے، پیارے پیغمبر کو رب ذوالجلال نے جب رسالت دی تو اس رسالت کو دیکھ دیکھ کے نمونہ بنا کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر وہ درس دے دیا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ 11واں پارہ اور سورۃ توبہ کی آخری آیت، آخری 2 آیتوں میں پہلی آیت محمد الرسول اللہ کی عظمت میں اور دوسری آخری آیت رب ذوالجلال کی عظمت میں۔ پہلی آیت میں رب ذوالجلال نے سب کچھ میرے نبی کی صفتوں میں بند کر دیا، اور دوسری آیت میں میرے رب نے اپنی صفت کو پوری آیت میں بند کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں سورۃ توبہ کی آخری آیت کو فجر کے بعد 6 بار پڑھنے پر، مغرب کے بعد 6 بار پڑھنے پر یہ بندہ اللہ کو اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اب میں تجھے کافی ہو گیا۔ کون سی آیت؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے وہ اللہ کافی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود مسجود مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ علیہ کی توکلت، میں بندہ ہوں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ بھی کوئی چھوٹا نہیں، وہو رب العرش العظیم، وہ تو عرش عظیم کا رب ہے۔ اس دوسری آیت میں رب ذوالجلال نے اپنی صفتوں کو بند کر دیا۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے اپنے لاڈلے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی خصوصیات بند کر دی۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، اور دنیا والوں قرآن پڑھا کرو، قرآن دیکھا کرو، قرآن سنا کرو۔ میں رب ذوالجلال قسم اٹھا کے عرض کرتا ہوں لقد، پکی بات ہے، جاءکم، آ گئے تمہارے پاس رسول، اللہ کا پیغمبر۔ مانتے ہیں اس لیے آمد مانتے ہیں، اس لیے ولادت مانتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول، آ گئے تمہارے پاس وہ رسول۔ اللہ کریم کون سا رسول، کس رسول کی خبر دیتی جا رہے ہو؟ اللہ کریم نے بندے کو سوچ پہ مبتلا کر دیا، اور میرے بندے سوچ، وہ پیغمبر آیا تجھے آ جانے کی خبر ملی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیوں پہلے مانگ کے چلے گئے۔ ارے وہ پیغمبر آیا جس پیغمبر کی عرصوں پہلے حضرت عیسیٰ بشارت دے کے چلے گئے۔ ارے وہ پیغمبر آیا جس پیغمبر کی آمد سے پہلے کچھ عرصہ پہلے والدہ نے خواب دیکھا، تعبیر بن کے آ رہے ہیں۔ اس لیے جاءکم رسول، آ گئے تمہارے پاس وہ پیغمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں 3 چیزوں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں۔ نمبر 1 دعوت ابراہیم، میرے جد امجد نے میرے لیے دعائیں کی، مالک کائنات نے قبولیت مجھے بنا دیا۔ میرے عیسیٰ پیغمبر نے، عیسیٰ بھائی نے بشارت دے کے خبر سنائی، اس بشارت کا ذریعہ میں محمد رسول اللہ بن گیا۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند کے میرے سین میں پہنچایا، غائب ہو گیا۔ میرے اللہ نے میری والدہ کی اس خواب کی تعبیر میں محمد رسول اللہ کو بنا دیا۔ 3 باتیں یاد رکھیں گے، حدیث سمجھ آئے گا۔ انا دعوت ابراہیم، بشارت عیسیٰ، رؤیا امی، میں اگر
ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی والدہ کی خواب کی تعبیر بن کے آیا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ وہ مقدس پیغمبر کا بیٹا مقدس اسماعیل، مقدس مقام کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ قبول کرنے والا اللہ، قرآن کلام اللہ اس پہ گواہ، اور دعا جن سے مانگا جا رہا ہے، جو پیغمبر مانگتے ہیں خلیل اللہ ذبیح اللہ دونوں، جس سے مانگتے ہیں وہ خود اللہ ہے، اور جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہی تو محمد رسول اللہ ہے۔ مقدس نبیوں نے مقدس مقام پر مقدس پیغمبر کے لیے جو دعا کی، اللہ کریم نے قرآن میں 3 آیتوں کو یوں ذکر فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کتنے اچھے موقع پہ لگے ہوئے ہیں، باپ بیٹے دونوں کا جان مال و وقت اللہ کے گھر پہ لگ رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ربا، میں ابراہیم بھی اور میرا بیٹا اسماعیل بھی تیرے گھر بنانے میں لگیں گے، اس جگہ سے بڑی عظیم جگہ کوئی نہیں۔ اتنی عظیم جگہ پہ وسیلہ دیکھیں، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں جو کچھ بھی دیا وہ عالمی چیز دی۔ کعبہ دیا نا تو یہ نہیں کہ عرب والوں کا ہے ہمارا نہیں ہے، یہ نہیں کہ 2 ملکوں کا ہے تیسروں کا نہیں ہے، نہیں، جہاں کہیں دنیا میں کوئی پیدا ہوگا، جب حج عمرے کی ضرورت پڑے گی وہ کعبہ میں عرب میں آئے گا۔ عالمی نعمت، جس نے بھی حج کرنا ہے اور جس پہ فرض ہے، اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے جس کونے میں، جس ملک میں، جس جگہ پہ ہے، جس خاندان والا ہے، جس موقع پر بھی ہے وہاں سے چلے گا اور عرب کی سرزمین مکہ میں پہنچ کے کعبہ کو دیکھے گا اور حج عمرہ کرے گا۔ تو اس لیے یہ عالمی کعبہ، یہ عالمی نعمت اللہ نے ہمیں ساری دنیا والوں کے، ہر بندے نے یہاں ہی آنا، اور ہر بندے کی ہدایت کا ذریعہ جو قرآن اللہ نے ہمیں دیا، یہ اتنی عالمی نعمت ہے۔ افریقہ میں کوئی پیدا ہوگا تو ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے، امریکہ میں کوئی پیدا ہوگا ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے، مکہ میں کوئی پیدا ہوگا ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے۔ جہاں بھی اس کی صبح ہوئی وہ پیدا ہوا، سب کی ہدایت کا ذریعہ کیا ہے بولو؟ عالمی نعمت۔ یہ نہیں کہ دنیا ترقی یافتہ بن چکی ہے تو جہاں جہاں بھی کوئی ہدایت پکڑے کسی کتاب سے پکڑے، نہ۔ کعبہ کے بارے میں فرمایا وَضِيَ لِلنَّاسِ، سارے لوگوں کے لیے میں اللہ نے اتنی بڑی نعمت بنائی۔ قرآن کے لیے فرمایا هُدًى لِلنَّاسِ، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کی چیز میں اللہ نے بنایا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، قرآن نے کہا اخرجت للناس، عالمی کعبے کو مانو گے، عالمی کتاب کو مانو گے، عالمی پیغمبر کو مانو گے، اخرجت للناس، تمہیں بھی عالمی دین دیا جائے گا۔ نصیب لوگوں کو جو کلمہ اللہ نے آپ کو دیا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جو کلمہ دیا 2 شہادتیں ہیں، اللہ کی اور اللہ کی نبی کی۔
اتنا عظیم کلمہ ہے کہ یہ پڑھنے والا یوں سمجھو عالمی کام کر رہا ہے، جی جنتی بنا رہا ہے، کام بھی عالمی، اخرجت للناس، کعبہ بھی عالمی، وضع للناس، قرآن بھی عالمی، ہدی للناس۔ اور جس نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں اس نبی کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس، نہ زبر بدلی نہ زیر بدلی، ادھر بھی للناس ادھر بھی للناس۔ اور دنیا والوں قرآن سے ہٹ کے کسی کتاب کی ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی، عالمی کتاب دے رہا ہوں۔ ارے کعبہ کے بعد کسی کعبہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، عالمی کعبہ دے رہا ہوں۔ اس امت کے بعد کسی امت کی ضرورت نہیں، تو محمد رسول اللہ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ عالمی نبی عالمی کتاب لے کے، عالمی خانہ کعبہ لے کے، بڑی بڑی عالمی نعمتیں پیش کر کے آ چکا، کامل پیغمبر کی کامل باتیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول، وہ پیغمبر میں اللہ نے بھیجا ہے جس کے لیے ہزاروں سال پہلے، صدیوں پہلے خلیل اللہ نے دعائیں کی تھیں۔ 3 دعائیں پڑھی ہیں۔ ایک تو کہا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مالک یہ جو میرے بیٹے سمیت میرا دین کا کام ہے، کعبہ کی تعمیر ہے، یہ قبول فرما۔ آپ بھی ہر دور عمل کے بعد یہ دعا کیا کریں اللہ قبول فرمائے، قبولیت بڑی چیز ہے۔ ہمارے استاد تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تقریر میں کہا کرتے تھے بچی اور بچے کی، دلہن اور دلہا کی منگنی ہوئی، منگنی پہ بھی خرچہ، نکاح ہوا نکاح پر بھی خرچہ، درمیان میں جتنے بھی وقفے تحفے تحائف کے خرچے، جب شادی آئی شادی پر بھی لاکھوں کروڑوں لگا کے خرچے روٹی تک، اور جب بچی گھر میں آئی بچے نے کہا تو مجھے قبول نہیں۔ اب ایک ہی لفظ ہے تو مجھے قبول نہیں، ساری کی ساری خوشیاں ہیں وہ خاک میں مل گئی۔ یہ لفظ نہ بولے تو سب کچھ بجا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے کہہ دیا تو مجھے قبول نہیں، اب کتنی بڑی پریشانی بنے گی بچی والوں پر اور بچے والوں پر۔ تو بندے کی بھی اعمال اللہ کے ہاں جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال کو رب ذوالجلال کے فرشتے صاف ستھرے سفید کپڑے میں ڈال کے رب ذوالجلال کے ہاں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کریم کے ہاں جب ان کے اعمال پہنچتے ہیں قبولیت کے دار و مدار ہو جاتا ہے، اللہ قبولیت کا فیصلہ کر دیتا ہے، رحمت کے فیصلے فرما دیتا ہے، اس کے لیے سہارا بنا دیتا ہے، نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کو کالے کپڑے میں ڈال دیا جاتا ہے، منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھی اگر طریقے پہ نہیں پڑھی منہ پہ مار دیا، وہ کلمہ پڑھا اگر عقیدے کے مطابق نہیں پڑھا منہ پہ مار دیا، وہ روزہ رکھا اگر سنت کے مطابق نہیں ہے منہ پہ مار دیا گیا، اس کو کہتے ہیں نہ قبول۔ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مالک کائنات نے اس کا جواب یوں دیا میرے پیغمبر، انی جاعلک للناس، اگر میں پیغمبر عالمی دینے والا ہوں، آپ کو بھی میں عالمی پیغمبر کی دعا میں حصہ دینے والا ہوں۔ 2 بیٹے اللہ نے دیے، ایک کا نام اسحاق ایک کا نام اسماعیل۔ خود بھی ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، اسحاق علیہ السلام نے پیغمبر، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام نے پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام نے پیغمبر، یعنی اولاد میں 4000 پیغمبر میرے اللہ نے بھیجے۔ بتاؤ وہ ابراہیم کتنا قبول ہے؟ سوچو، تقبل منا، اللہ تو قبول فرما۔ مالک کائنات نے اتنا قبول فرمایا، ایک لائن پہ 4000 پیغمبر رکھ لیے، اور دوسری لائن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خود پیغمبر بنایا۔ آج
آگے سلسلہ نبوت کا روک کے رکھ دیا، اور جب آخری بات عبداللہ تک آئی، عبد المطلب تک آئی، عربوں تک آئی، رب ذوالجلال نے اسماعیل کی خاندان میں اولاد میں محمد رسول اللہ کو بھیج دیا۔ ادھر بھیجے تو 4000 سے بھی زائد، ادھر نہیں بھیجے، ایک ہی بھیجا، لیکن سب سے عظیم دے کے کس کے اختیار میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ دعا کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کی، بیٹے کے لیے بھی دعا کی، انسانیت کے لیے بھی دعا کی۔ بڑی ہمدردی ہوتی ہے بندے کو کہ بندہ پیٹھ پیچھے سب کے لیے دعائیں کرے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ کریم مجھے بھی میرے بیٹے کو بھی اپنا فرمان بردار بنائے رکھ۔ بنے تو ہیں، بنائے رکھ، خاتمے کا کوئی بتا نہیں۔ مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ نبی بعد میں بھیج، لیکن نبیوں سے پہلے ایسی جماعت بھیج جو اس عقیدے پہ پکی ہو، مسلمۃ لک۔ ارنا مناسکنا، الہ العالمین تیری عبادت ہم نے کرنی ہے، تو معبود و مسجود ہے، اللہ اس عبادت کے مسائل احکام بھی ہمارے لیے آسان فرما۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا فرماتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ دیکھو، ارنا، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے الفاظ دیکھو، ارنا ربا، حق کو حق سچ بتا دکھا، پھر اپنانے کی توفیق بھی عطا فرما، باطل کو باطل کر کے دکھا، یہ بدعت ہے، اور اجتناب بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو خلیل اللہ کی دعا دیکھو کتنی بڑی بڑی۔ آج آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، یہی ہے نا ذریتنا امۃ مسلمۃ۔ اللہ نے اتنی بڑی محبت کی کہ دین ابراہیم اب بھی زندہ ہے۔ سارے نبی چلے گئے، معجزے چلے گئے، لیکن خلیل اللہ کی محبت ہمارے نبی کے ساتھ، امتیوں کے ساتھ ایسی تھی کہ الحمدللہ ان کا سلام بھی ان تک پہنچا ہے، اور الحمدللہ ان کا درود و سلام بھی ان تک پہنچا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ کریمہ ایسے پیغمبر کی دعا کر رہا ہوں، مقدس مقام پر مقدس پیغمبر نے دعا کی، اللہ کریمہ ایسا پیغمبر مانگ رہا ہوں تجھ سے، ابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک، ناظرہ بھی لوگوں کو قرآن قرآن تجوید کے ساتھ پڑھائے، قرآن الفاظ بھی ٹھیک پڑھائے، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی تعلیم دے، ترجمہ سکھائے، تفسیر سکھائے، قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ مقصد سکھائے، وَالْحِكْمَةَ اپنی سنت بھی بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا اخلاق بھی درست کر لے، یعنی ناظرہ بھی ٹھیک ہو، دیکھ کے پڑھنا بھی اللہ کا حکم، ترجمہ پڑھنا بھی اللہ کا حکم، تو سنت سمجھنا بھی اللہ کا حکم، اور اخلاق اندر عقیدہ بھی درست کرنا اللہ کا حکم۔ چاروں کام ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کیے۔ اللہ کریم سے اتنی بڑی دعا، اس کا جواب اللہ نے دے دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور لوگوں پکی بات ہے کہ اللہ نے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے، وہ پیغمبر بھیجے جس پیغمبر کے چار ہی کام، قرآن تلاوت، قرآن کا سکھانا، اور سنت اور ان کا اخلاق درست کرنا۔ چار کام ابراہیم علیہ السلام نے مانگے، اللہ نے قبولیت میں بھی وہی چار کام ذکر کیے، یعنی قبول کرنے والے کو مانگنے والے سے محبت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، وہ پیغمبر آ گیا جس پیغمبر کے لیے جد امجد نے ہزاروں سال پہلے دعائیں کی، اور وہ پیغمبر آ گیا جس پیغمبر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو آخری پیغمبر تھا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے آ کے قوم کو خوشخبری سنائی، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جد امجد نے ہر سو پہلے دعائیں کی، تم لوگوں نے انتظار کیا، میں عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو وقفہ کیسے ہے؟ نبی آ رہے ہیں، شریعتیں آ رہی ہیں، قومیں بدل رہی ہیں، اور میں آخری پیغمبر آ کے وہ خبر سناتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اگر آنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ نے آنا ہے بس۔ اس کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری آئی، مبشرم برسول، جس رسول کے لیے ابراہیم نے دعائیں کی، اس رسول کی میں خبر دینے آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب تاخیر ختم، انتظار ختم، اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیغمبر آئیں گے، اس پیغمبر کی انتظار اتنے عرصوں سے تھی، اب وہ پیغمبر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے بعد وقت گزرتا، کافی عرصہ گزرتا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی 550 سال کم و بیش اتنا وقت گزرا، کچھ اور انتظار کی جب گھڑیاں باقی رہی تو اللہ نے حضرت آمنہ کو خواب دے دیا۔ خواب دیکھتی ہیں ایک چاند ہے اور وہ آسمان سے اتر کے میرے سین میں پہنچا جائے۔ خواب تو دیکھ لی، اب تعبیر کیسے؟ اللہ نے وہ تعبیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری کی کہ اللہ نے ان کی جھولی میں وہ بچہ پیدا کیا جس بچے کا نام عرشوں پہ احمد ہے اور فرشوں پہ محمد ہے۔ آپ وہ کلمہ پڑھتے ہیں جس کلمہ میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنا عظیم پیغمبر، عظیم کلمے والا، عظیم کام والا، عظیم محنت والا، آج تک کوئی بندہ اس شرمندگی میں، ندامت میں نہیں آیا کہ میں نے اس کلمے پر ایمان لایا ہے اور میں مایوس ہو چکا ہوں، ناکام ہو چکا ہوں، بے سکون ہوں۔ نہ، الحمدللہ جس شعبے میں بھی ہے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو الحمدللہ صبح شام پر سکون ہے، سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا من انفسکم رسول من انفسکم، وہ پیغمبر آیا من انفسکم۔ تین قومیں مشہور ہیں، ایک کو کہتے ہیں نوری، ایک کو کہتے ہیں ناری، ایک کو کہتے ہیں حاکی بشری۔ نوری فرشتے، ناری جنات ہیں، حاکی یہ مخلوق انسان ہے، مٹی سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے دین کے کام کے لیے دو مخلوقوں کو چنا، اوپر سے پیغام کے لیے چنا تو فرشتے آئے، یہ نوری بن گئے، نیچے زمین پہ چنا تو انبیاء کو چنا، انسان کو چنا، دو مخلوقوں کو چنا۔ ناری تو رہ گئے، ختم ہو گئے، ان کو تو چھوڑ دو۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، مالک کائنات نے رسالت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، دین کے کام کے لیے یا فرشتوں کو چنا ہے یا انسانوں کو چنا ہے۔ دو کا ثبوت مل گیا۔ اب قرآن کی آیت میں اور پڑھنے لگے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، او دنیا والوں میں تمہیں بتا رہا ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ اب اللہ نے پیغام کے لیے نوریوں کو اور انسانوں کو چنا۔ ہمارے نبی نے آ کے بات واضح کر دی کہ نوریوں سے بھی مجھے نکال دو، میں انسان ہوں۔ علامہ اقبال کیوں کہتے ہیں؟ علامہ، اللہ نے دین بھی دیا تھا، دنیا کے طور پر بھی بڑی مشہور تھے، کہنے لگے نبی پاک کی طرف سے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔
اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا من انفسکم، ادھر سے بھی نہیں آیا، ادھر سے بھی نہیں آیا، تمہارے لیے آیا، تمہاری جن سے آیا۔ مانگنے والا بھی انسان ہے، جو آ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جن کی ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ بھی انسان ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ درجے بلند فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مجمع دیکھا اور یہ سورۃ توبہ کی آیت پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبر زہر بدل دی، من انفسکم کو کیسے پڑھا؟ انا انفسکم، تو علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں کہنا کہ نہیں، انا انفسکم پاک پیش پڑھ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود سے پڑھا، انا انفسکم حسبا ونسبا وسہرا، اور دنیا والوں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ کریم نے پیغمبر بھیجا اور وہ پیغمبر انفسکم اتنا نفیس ہے، اتنا پاک ہے، پیغمبر سے لے کے آدم علیہ السلام تک درمیان میں کوئی زنا نہیں ہوا، سب نکاح ہوئے۔ من انفسکم کو پیغمبر کیسے سمجھاتے ہیں؟ اللہ پیغمبر کے درجے بلند فرمائے، اس لیے کہتے ہیں نا قرآن کو پیغمبر کی زبان سے سمجھیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اتنا عظیم پیغمبر ہے بھی انسانوں میں، اتنا پاک پیغمبر، پورے سلسلے میں آدم علیہ السلام تک پورا سلسلہ میرا رب تو عالم الغیب ذات ہے، ایسا پاک رکھا اللہ نے کہ درمیان میں کوئی خلل اللہ نے نہیں رکھا۔ اس پاک پیغمبر کی روح کو بھی پاک، پیارے پیغمبر کی ولادت کو بھی پاک، پیارے پیغمبر کے سارے سلسلے کو، حسب نسب سحر خاندان سسرال سارا نظام اللہ نے پاک رکھا۔ اس کو کہتے ہیں انا انفسکم۔ اور فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اور میرے پیارے پیغمبر اتنی بڑی خصوصیت اللہ نے دی کہ جب پتہ چلا 50 نمازیں ہیں تو برداشت نہ کر سکے، اللہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں تو شراب بھی پڑھتا ہوں، میں تو چاش بھی پڑھتا ہوں، میرے لیے تو معاملہ آسان کر دیا، لیکن میری امت اگر 50 نمازوں میں آئے گی تو لا تطیق کو امتک گنہگار ہو جائے گی۔ اللہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس کو کم کر دے۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے حبیب پڑھیں گے 5 ثواب دوں گا 50 کا۔ اگر 9 بار آپ اللہ کے ہاں نہ جاتے ہیں تو 50 ہی نمازی ہوتی، سوچ لو کتنے ہم گنہگار ہوتے رہ جاتے ہیں، اس ذمہ داری بڑی مشکل۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، بڑے حریص تھے، ساری عمر چاہتے تھے میرا کوئی امتی بھی مشرک نہ مرے، کافر نہ مرے، جہنمی نہ مرے، میرا ہر امتی کیا بن جائے؟ جنتی بن جائے۔ اور رؤوف الرحیم، قرآن کی آیت پڑھی کہ کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے فمن تبعنی فانہ منی، ربا جس نے مانا اس نے مانا، جس نے نہیں مانا تو جان، تیرے بندی جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی آیت پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہنا ہوگا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، عذاب دے تب بھی تیرے بندے، معاف کر تب بھی تیرے بندے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب یہ 2 آیتیں پڑھی نا تو نبی پاک کتنے رؤوف ہیں، دیکھو ہاتھ اٹھائے، فرفع یدیہ وبکا، رو رو کے عرض کرنے لگی اللہم امتی امتی، اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح بھی نہیں بولوں گا، میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بھی نہیں بولوں گا، میں ہر حال میں یہ دعا کروں گا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ آنکھوں کے آنسو دیکھے، رونا دیکھا، بے حسی دیکھی، کمزوری دیکھی، ضعف دیکھا، مالک کائنات نے قرآن کی آیت اتار دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِنَّا سَنُرْضِيكَ۔ اور میرے پیارے پیغمبر پریشانی کی ضرورت نہیں، میں رب تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا۔ دنیا والوں آخری جملہ
اس نبی کی بات مانتے ہو نا؟ صبح و شام 100 مرتبہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے، چھوٹا درود، صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی، یہ منافق اور دوزخی نہیں مرے گا انشاءاللہ۔ نسخہ دیکھیں پیغمبر کی سنت کا عمل کرو۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے منافق اور جہنمی نہیں مرے گا۔ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھو، امام کے پیچھے فوراً اللہ اکبر۔ جو بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، جو بندہ صبح و شام 100 مرتبہ پیغمبر پہ درود بھیجے گا، زمین آسمان کا نظام درم درم ہو سکتا ہے لیکن یہ منافق اور جہنمی بن کے نہیں مرے گا۔